الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اسلام میں صلح کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صلح کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور مقصد یہ تھا کہ عمرہ کریں۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ عمرہ کرنے آنے سے پہلے ہماری اجازت لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے ہماری اجازت نہیں دی، اس لیے کفار مکہ نے سوچا کہ اس میں ہماری ذلت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا جائے۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں۔ صحابہ موجود تھے، جانثار تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمرہ کریں، ہم لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف اہل مکہ ہیں اور ایک طرف صحابہ ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، خاندان ایک ہے، تعلقات ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ ان خاندانوں کو آپس میں جھگڑا کرانا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ نے صلح کرنے کو پسند کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جائیں گے اور اس سال عمرہ نہیں کریں گے، لیکن تم صلح کر لو اور ایک صلح نامہ تیار کر لیا جائے۔ کفار مکہ صلح کے لیے تیار ہو گئے اور صلح لکھی گئی۔ صلح کے اندر مختلف دفعات تھی، مختلف شرائط تھے۔ تقریباً تمام ہی شرائط ایسے تھے جو کفار کے حق میں مفید تھے اور مسلمانوں کے مخالف تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے مقصد سے ان تمام شرائط کو مان لیا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص، مکہ کا کوئی شخص اسلام لا کر مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمانوں کو وہ شخص واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص کافر ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے یہ شرط غیر منصفانہ تھی اور بالکل ظالمانہ شرط تھی، لیکن چونکہ صلح کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے آپ نے اس شرط کو منظور فرمایا۔ ابھی یہ صلح نامہ تیار نہیں ہوا تھا، فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک مکہ مکرمہ سے ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے بھاگے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے چاہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر میں جا ملوں اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاؤں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد کفار مکہ کی طرف سے صلح نامہ لکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حضرت ابو جندل کو دیکھا تو ان کو تماچے لگائے اور کہا کہ تم مکہ مکرمہ واپس جاؤ۔ حضرت ابو جندل نے جانے سے انکار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا کہ آپ مجھے روک لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے یہ بات کہی کہ دیکھو، ابھی صلح نامہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوا ہے اور نہ فریقین کے دستخط ہوئے ہیں، اس لیے ابھی اس صلح نامہ کی پابندی نہیں ہوگی۔ پابندی تو دستخط کے بعد ہوگی جب فریقین کے دستخط ہو جائیں۔ اس لیے ابو جندل چونکہ صلح نامہ تیار ہونے سے پہلے آئے ہیں، اس لیے انہیں واپس دے دیا جائے اور ہمیں دے دیا جائے، ہم انہیں اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جائیں گے۔ لیکن کفار مکہ تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، صلح نامہ کی پابندی ابھی سے ہوگی اور ابو جندل مکہ مکرمہ جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو صلح کو چھوڑو، ایک آدمی میں تم سے مانگ رہا ہوں، مانگا مجھے ایک آدمی دے دو۔ لیکن کفار مکہ کے دل میں چونکہ بغض و عداوت بھرا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم مانگا بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسے واپس کریں اور خود مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو سمجھایا
حضرت ابو جندل نے مسلمانوں کی طرف اپنی بیڑیاں اور اپنی زنجیریں دکھائیں اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اتنی تکالیف کے اندر تھا، اس کے باوجود آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں تھی، سب خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت جلد کوئی راستہ بنائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ واپس گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ واقعہ سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر صلح کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو نافذ کرنے کے لیے ایسے شرائط کو بھی مان لیا جو شرائط اہل اسلام کے خلاف تھے، اور جن شرائط سے محسوس ہوتا تھا کہ اہل اسلام دب رہے ہیں، ان شرائط، اور حضرت ابو جندل کو بھی آپ نے واپس کروا دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے معاملات میں صلح سے کام لینا چاہیے اور ہر معاملے کے اندر صلح کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔